بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہمیں سکھاتے ہیں بہت آسان انداز میں، تاکہ وہ باتیں ہمارے اندر اتر جائیں، قرآن کریم کی یہ آیات ہماری سمجھ میں آئیں کہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام یہ کیا فرما رہا ہے، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ان آیات کو بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حج کی آیت نمبر 41 پر بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرائض حکومت بیان کر رہا ہے کہ حکمران کی حیثیت سے آپ کے فرائض کیا ہونے چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اس پر بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ بظاہر تو ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ زمین پر جنہیں ہم اقتدار بخشیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا ادارہ قائم کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ یہ جو حکومت حاصل کی جاتی ہے، اقتدار حاصل کیا جاتا ہے، وہ کوئی فسق و فجور کے لیے نہیں، وہ کوئی اللہ کی زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں۔ ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داریاں کچھ اور ہوتی ہیں، اس کا تعلق عوام سے ہوتا ہے، وہ خدمت گزار ہوتا ہے عوام کا، بلکہ وہ عوام کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں صلاۃ کی بات، یہاں زکوٰۃ کی بات، یہاں نیکی کا حکم، یہاں بدی سے روکنا، بہت ساری باتیں اس ذیل میں ہم سوالات کی شکل میں رکھیں گے اور سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اور یہ آیت یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 41 آج کے مسلمان حکمران سے کیا فرما رہی ہے۔ میرے لیے بڑی خوشبختی کی بات، تشریف فرما ہے ہمارے پاس آج کراچی اسٹوڈیوز میں محترم ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب۔ ڈاکٹر محمد زبیر عثمانی صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، اور آپ صاحبزادے ہیں محترم مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے، مفتی اعظم پاکستان۔ خواتین و حضرات، مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ حج اور آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے،
اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر مفتی زبیر عثمانی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی؟ درست جواب سورہ ہمزہ اور آیت نمبر 7۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کس صحابی نے کی؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت کتنے اہم آیت، سورہ حج آیت نمبر 41۔ زمین پر جنہیں ہم اقتدار دیں گے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ارشاد فرمائیے کہ حکمرانوں کو ان کے فرائض اللہ تعالیٰ تعلیم کر رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک کی یہ آیت اتنی اہم ترین آیت ہے اور حکمرانوں کو، حکومتوں کو اس میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ ایک بہت عظیم مقصد کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ یوں تو کلام پاک کی ہر آیت ایک اپنے اندر ایک بہت بڑا جہان رکھتی ہے، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے حکومتوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے جو بات ارشاد فرمائی، جو سبق دیا، وہ بڑا قابل لحاظ بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ قرآن پاک کی جو یہ آیات ہیں، ان پیچھے آیات سے اگر اس کا سیاق و سباق جوڑا جاتا ہے تو پیچھے جہاد کی پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہلے ہم نے جہاد کو منع کیا ہوا تھا مکی زندگی کے اندر، پھر جب مدنی زندگی میں آپ آئے تو آپ کو جہاد کی اجازت دی۔ جی ہاں، پھر جہاد ان لوگوں سے کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے گھروں سے نکالا، جنہوں نے نکالا، الذین اخرجوا من دیارہم۔ جی ہاں، تو پھر جہاد کی حکمت بیان کی، پھر جہاد کی چیزیں بیان کی، علت بیان کی۔ جی ہاں، یہاں پر آ کر یہ آیت بیان کی اللہ رب العزت نے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو کہ ہم نے زمین کے اندر اقتدار دیا اور ان لوگوں نے اقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کی، اور انہوں نے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت پوری طرح صادق آتی ہے حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان لوگوں کو ظلماً سب کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے مکہ مکرمہ سے۔ مکہ مکرمہ سے وہ ہجرت کر کے آئے، ظلماً نکالے گئے، وہاں رہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ پھر یہاں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، آپ کے ساتھ قیام نصیب ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان خلفائے راشدین کے اوپر خلافت کی ذمہ داریاں ڈالی، تو یہ آیات ان کے اوپر آتی ہیں۔ اور پھر ہر آدمی جانتا ہے کہ تمام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم جتنے بھی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو جو اس میں بیان کیے گئے، اقاموا الصلاۃ یعنی نماز پڑھنا، ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان سے بہتر کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ آیات فٹ ہوتی ہیں حضرات ابوبکر سے، حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اوپر۔ لیکن اصول تفسیر کا ایک بہت پرانا اصول ہے اور ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ کلام پاک کی آیات نازل تو کسی خاص واقعے پر ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، اس کا جو خطاب ایڈریس جو ہوتے ہیں وہ پوری بنی نوع انسان ہوتے ہیں اور قیامت تک کے لیے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جن انسانوں کو حکومتیں ملتی ہیں، جن انسانوں کو اقتدار ملتے ہیں، اس کا مقصد کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی اپنی دنیا کے اندر اپنا نام روشن کرنا نہیں ہے، نہ اپنی دولتیں اور جائیدادیں بنانا ہے، نہ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں ایک حکم دوں اور ایک آرڈر دوں اور ساری دنیا میرے زیر ہو جائے. اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ مقصد حکومتوں کے نہیں ہے، بلکہ حکومتوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کریں، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے حکم کو قائم کریں، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا. اور ہمیں خلافت راشدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دور سے لے کر حضرت علی، پھر حضرت حسن، پھر یہ نیچے کے تر تک کے جو دور چلے گئے، ان سب سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ان حضرات نے جب بھی حکومت کی، جہاں حکومت کی، اپنا اقتدار اپنے ذاتی نام و نمود سے دور رہ کر کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ آج ہی مسلم شریف کے درس میں وہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں نے پڑھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں اگر آخرت میں خلیفہ بننے کے بعد کا جو میں نے ٹائم گزارا، اگر میں اس میں برابر سرابر بھی چھٹ جاؤں تو بہت کافی ہے میرے لیے. اللہ اکبر. یہ وہ بات کہہ رہا ہے جو خلیفہ راشد ہے، جو حضرت عمر فاروق ہے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی. میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اللہ اکبر. میں فرمایا کہ میں جنت جب گئے، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی معراج کے موقع پر، تو میں ایک مکان میں مجھے دکھایا گیا کہ یہ محل عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. فرمایا کہ میرا دل چاہا کہ اس میں داخل ہو جاؤں تو مجھ کو عمر کی غیرت یاد آ گئی. تو حضرت عمر فاروق رونے لگے، فرمانے لگے اغار علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کو غیرت دلا سکتا ہوں. تو ایسا صحابی جس نے اتنی بشارتیں کانوں سے سنی ہو، لیکن وہ اپنے دور خلافت کے اندر اتنا ڈر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں برابر سرابر بھی چھٹ جاؤں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ یہ حکومتیں تو آزمائش ہیں. یہ حکومتیں جو ہیں یہ تو انسان کو پرکھنے کے لیے ہیں، ذاتی نام و نمود شہرت کے لیے حکومتیں نہیں ہوتی. اور اس کا حساب کتاب بھی پھر اتنا ہی سخت اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، کیونکہ اتنی بڑی انسانوں کی اگر کوئی انسان امیر بن گیا، سربراہ بن گیا، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے اس کا سوال تو ہوگا بھی کس سے؟ حکمران سے ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بنیادی طور کے اوپر 4 کام بیان کیے اس آیت کے اندر. تمام حضرات فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ صرف 4 کام نہیں ہیں، 4 کام مثال کے طور پہ ہیں. اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکات، حقوق اللہ ہو گئے، امروا بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ حقوق العباد ہو گئے. یہ تو دین کے بے شمار شعبے ہیں. یہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ اتنے سارے دین کے شعبوں میں سے صرف 2 کو کیوں، 4 کو کیوں نام لیا؟ اس کی وجہ یہ کہ مثال کے نام لیے 2 کے حقوق اللہ میں، 2 کے نام لیے حقوق العباد میں. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین خلاصہ لب لباب ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے مجموعے کا. تو جو حکمران ہوگا اس حکمران کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل ہوگی کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اللہ کی اس سرزمین کے اوپر پوری طریقے سے نافذ کرے. سبحان اللہ. اسی بات کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ اکبر. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کون کروا رہا ہے؟ حاکم وقت کرواتا ہے. تو حاکم وقت کو ان کا نمائندہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ جتنے مسلمان حکمران ہیں نا. اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، اسے پاکستان کی بات نہیں، پورے عالم اسلام کی بات، ان کی جو طریقہ حکمرانی یا طرز حکمرانی ہے، اس کے اندر کہیں یہ قرآن کریم کی آیت مشعل راہ بن رہی ہے ان کے لیے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ان کی طرز حکمرانی کو ہی ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو اس بات کی ہدایت کے لیے ہے
کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا چاہیے، حکمرانوں کو اس بات کو دیکھنا چاہیے اور اہل اقتدار کو اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس آیت کے اوپر کتنا فٹ ہوتے ہیں، کتنا فٹ نہیں ہوتے. اگر ہم اس آیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اور اس آیت کے مطلب پر غور کر کے اگر ہم حکومتیں چلائیں اور اپنے حکومتوں کا نظام مقرر کریں تو یقیناً ہمارا طرز حکمرانی بالکل مختلف ہوگا جو طرز حکمرانی آج پوری دنیا کے اندر رائج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اچھا، ابھی ایک اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دیکھیے، اسلامی حکومت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے دو مطلب ہیں اس کے. ایک اسلامی حکومت کا مطلب ہوتا ہے مسلمانوں کی حکومت، ٹھیک ہے، اور ایک اسلامی حکومت کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس لحاظ سے تو کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ایک مسلمانوں کی حکومت ہے، اس لحاظ سے اسلامی حکومت کہلائے گی کہ ہمارا اقتدار جو مسلمانوں کے اوپر ہے. لیکن ہم نے اس مسلمانوں کی حکومت جو ہم حکومت کر رہے ہیں، یہ مسلمان ملک میں جو حکومت کر رہے ہیں، اس حکومت میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو کس حد تک قائم کیا اور اپنی ذمہ داری بحیثیت ایک حکمران کے، بحیثیت ایک سربراہ کے، ہم نے کس حد تک اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا. ٹھیک ہے، وہ ذمہ داریاں جی جو قرآن کریم ہم پر تفویض کر رہا ہے. غیر مسلم دنیا میں ان کے پاس بھی بہت اچھے نظام نظر آتے ہیں، بڑے متاثر کن نظام نظر آتے ہیں، انہیں صاف پانی بھی مل جاتا ہے، انہیں ملاوٹ سے پاک چیزیں بھی مل جاتی ہیں، جمہوری نظام بھی چل رہا ہے، ان کے پاس ادارے مضبوط ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن کیا وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو رہی ہے؟ اور ان دونوں کی اطاعت وہاں کا حکمران کر رہا ہے یا نہیں؟ بڑا فرق بالکل واضح ہے یہاں. تو اب حکمران کی ذمہ داری، ایک جو ذمہ داری ہے اس پر ہم بات کروا لیتے ہیں آپ سے اور سیکھ لیتے ہیں. اقاموا الصلاۃ ہے نا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. یہ اقاموا الصلاۃ کیا ہوتا ہے؟ اقاموا الصلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرائض نافذ کیے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانوں پر اپنی انفرادی زندگیوں میں جو فرائض عبادات کی صورت میں نازل کیے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ کا بھی حکم ہے اور بندوں کا بھی حق ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا پورا نظام مقرر کیا جائے، نماز کا پورا نظام مقرر کیا جائے. نماز کے نظام سے کیا مراد ہے؟ اقاموا الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، اقامت الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اپنے گھر میں اور میرا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، لیکن ایک حاکم وقت کیا میری نمازوں کی بھی دیکھ بھال کرے گا؟ نمازوں کی دیکھ بھال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مواقع اس کو مواقع میسر کرے گا. ٹھیک. اب مواقع میسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے نماز ہے، اس کے پورے انتظامات ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ مسجدیں بنوانی، مثال کے طور پہ ان مسجدوں کے اندر قابل اور اہل لوگوں کو امام مقرر کرنا جو نماز پڑھانے کے اہل ہوں. نظام صلاۃ مقرر کرنا. پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، جب صحابہ کرام بعد میں تابعین طب تابعین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو سربراہ حکومت ہوتے تھے وہ خود نماز پڑھاتے تھے. مسجدوں کو عزت دینا، مسجدوں کے افراد کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو عزت دینا، امام کو، مؤذن کو عزت دینا، ان کو معاشرے کے اندر ایک اچھا مقام دینا تاکہ لوگوں کے دلوں میں نماز کی ایک عزت اور عظمت پیدا ہو. یہ تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکمران کا اپنا ذاتی تعلق مسجد سے نہ ہو. بے شک، بے شک. تو ایسا تعلق ہمیں اپنی زمین پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے حکمران پورا یعنی گلوب، ہاں اپنے گلوب کی بات دیکھیے صورتحال اب یہ ہے، اس کا تھوڑا سا اس کو میں ڈیٹیل میں عرض کرتا ہوں. جی ارشاد. اللہ رب العزت کے جو فرائض ہیں نا، ان فرائض کی بڑی اہمیت ہے. 4 فرائض ہیں، ٹھیک ہے نا. فرائض نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. ٹھیک ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ جو فرائض ہیں، ہر فریضہ اس کے اندر حکومت انوالو ہے. نماز کے اندر حکومت اس طرح انوالو ہے کہ نماز کے مواقع میسر کرنا. یہ نماز ٹھیک ہے انسان کی انفرادی عبادت ہے، لیکن اس نماز کے لیے نظام مقرر کرنا، اس کی تعلیم لوگوں کو دینا، اس کی تربیت لوگوں کو دینا، یہ حکومتوں کا کام ہے. مثال کے طور پہ
تعلیمی اداروں کے اندر نماز کی اہمیت بتائی جائے، نماز کی شرائط سکھائی جائیں اپنے بچوں کو، مسجدیں اچھی بنوائی جائیں، صاف ستھری مسجدیں بنوائی جائیں، دفاتر کے اندر پابندی ہو کہ جی نماز کس طریقے سے قائم کی جائے گی، جس طریقے سے ہمارے ہاں سعودی عرب میں ہوتا ہے کہ جب نماز ہوتی ہے تو پورے ماحول پہ نظر آتا ہے کہ نماز ہو رہی، مسجدیں بند، بازار بند، سڑکیں بالکل ہلکی ہو گئیں، پتہ چلے کہ ہاں جی اللہ رب العزت کا ایک حکم، ایک فریضہ پورا کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کی ایک برکت، اس کی ایک رحمت ایک صاف نظر آتی ہے۔ تو حکومتوں کے کام یہاں کرنے کے یہ ہوتے ہیں کہ اس کے مواقع میسر کیے جائیں، اس کی تعلیم دی جائے، مسجدوں کو بنایا جائے، مسجدوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اچھے قابل لوگوں کو مقرر کیا جائے، ان کو عزت دی جائے۔ ہمارے ہاں معاملات اب یہ ہیں کہ نہ حکومتوں کی زیر سرپرستی مسجدیں بنتی ہیں، ٹھیک، لوگ اپنے فنڈ سے بناتے ہیں، نہ اماموں کی اور مؤذنوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی ایسی عزت ہے جو عزت ہونی چاہیے، نہ نماز کی ہمارے ہاں کوئی تعلیم ہے کہ بچوں کو ہم نماز کی کچھ اہمیت تو بتائیں کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کام حکمران کے ہیں، حکمرانوں کے ہیں اور ان کے کارندوں کے ہیں، چاہے ہم تعلیمی نظام کے اندر اس کو لے کر آئیں، اور یہ کام اس وقت عمل پیرا ہوتے ہیں جب ہمارے حکمران خود لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں، جی، یعنی اپنا ایک تعلق اپنا ایک مسجد سے تعلق جوڑیں۔ مسجد کے ساتھ جوڑیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں جی یہ حکمران مسجدوں میں جاتے ہیں ٹھیک، اور نماز کی کوئی اہمیت ہے۔ مسجدیں ہمارے ہاں آباد ہوں، صاف ستھری ہوں، کم از کم دفاتر کی حد تک، جو سرکاری دفاتر ہیں، جو ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں، ان کے اندر نماز کی صاف ستھری جگہ ہو۔ میں بہت سارے ایسے اداروں میں جانا کو موقع ملا جہاں بلڈنگیں تو بہت شاندار ہیں لیکن نماز کی جگہ بیسمنٹ کے اندر گھٹی ہوئی جگہ، کھڑا ہونا مشکل، یعنی وضو کی جگہ نامناسب۔ جی ہاں، یہ ایک در حقیقت یہ اقامت صلاۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو انسانوں کے خود بھی قائم کرنے کا ہے اور حکومتوں کے بھی اس کے اندر عمل دخل کا ایک کام ہے۔ سبحان، سرکاری سرپرستی ہونی چاہیے، ایک نگاہ رکھی جائے کہ پوری مملکت کے اندر یہ مملکت، یہ مسلمان ملک ہے، یہ حکمران مسلمان ہے جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی لوگ اللہ کی جانب جڑیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو پہلا کام تو یہ کہ اس کا خود ایک تعلق مسجد سے جڑا ہوا نظر آئے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ وہ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ ائمہ کا تقرر، مساجد کے لیے کشادہ جگہ، ترجیحات میں بالکل ہمارے پوری مسلم دنیا کی ترجیحات میں کیا مساجد کی اہمیت، اقامت دین کی اہمیت، اقامت صلاۃ کی اہمیت، اقامت زکوٰۃ کی اہمیت، ان اداروں کا قائم ہونا، کوئی اہمیت نظر آ رہی ہے آپ کو پورے عالم اسلام میں؟ بہت فرق نظر آتا ہے، لیکن میں نہ ہونے کے برابر۔ لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں جو میں نے خود اپنے محسوس کی، آپ بھی نے بھی محسوس کی ہوگی، کہ اس معاملے میں ہمیں جو سعودی عرب کا جو مزاج نظر آتا ہے وہ نماز کے معاملے میں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ماحول پہ نظر آتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے۔ اور میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں کہ سعودی ایئر لائنز ہے، یہ دنیا کی واحد ایئر لائنز ہے جنہوں نے اپنی جہاز کے اندر اپنی سیٹوں کو ہٹا کر مسجد کی چھوٹی سی ایک جگہ بنائی ہوئی اور اس کے اندر قبلے کی ڈائریکشن بھی مستقل آ رہی ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی ایک نماز کی ایک اہمیت ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ماحول میں حکمرانوں کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے اور حکومتوں کے نمائندے، وہ تمام افراد جو اپنے اپنے اداروں کے سربراہ ہیں، وہ تمام افراد جو سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے ذمہ داران ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کے لیے بہت اہتمام کریں، نمازوں کا پورا ایک اپنا نظام بنائیں، اس کے مواقع دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام عمال حکومت کو خط لکھا، اور جتنا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت پوری کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام سربراہان حکومت کو جو آپ کے نظام کے اندر تھے، گورنروں کو لکھا، ان اہم امورکم الصلاۃ فمن ضیعها فہو لما سواہا اضیع، کہ تمہارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام نماز ہے۔ تمام گورنروں کو لکھ رہے ہیں، تمام آپ کے تمام کاموں میں اہم ترین کام نماز ہے۔ فمن ضیعها فہو لما سواہا اضیع، جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا کہ
دوسری جو انسان نماز کو ضائع کرنے والا ہوگا وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے اہمیت. یہ اہمیت کی بات. اور قرآن کریم بھرا پڑا ہے، نماز بھری پڑی ہے، لیکن کہنے کی بات یہ کہ حکومت کا ایک عمل دخل ایک ضروری ہے اس حوالے سے. سبحان اللہ، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے فرائض میں شامل حکمرانوں کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ آپ مفتی بھی ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بے نمازیوں کے تعلق سے کیا حکمران کوئی تعزیری حکم جاری کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے. اچھا، کرنا چاہیے. دیکھیے جو نمازی پڑھے گا اس کے لیے سزا. دیکھیے یہ قرآن اور حدیث نے اس کی کوئی سزا تو ایسی مقرر نہیں کی کہ آپ اس کے اوپر حد جاری کریں. ٹھیک. لیکن اگر ماحول میں ایسی خرابیاں پھیل جائیں جس کی وجہ سے لوگ نمازوں سے برگشتہ ہونے لگ جائیں، اچھا، اور ماحول کے اندر نمازیاں اور کچھ آدمی حکومت یہ محسوس کرے کہ ان لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے نمازوں میں آنے جانے میں رکاوٹ بنتی ہے یا یہ لوگ نمازوں میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو حکومت اگر کسی کو کوئی تعزیری سزا دینا چاہے تو دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے، اس کے قائم کرنے کے لیے حکومت کو ہر طرح کے اقدامات کرنے کا اختیار ہے. وہ جس طرح دل چاہے حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتی ہے. مثال کے طور پہ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جن ممالک میں یا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو اسلامی حکومتیں تھیں اور نمازوں کا بہت اہتمام کرتی تھیں، کہ اگر مثال کے طور پہ دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی یا ہوٹل کھلے ہوئے ہوں گے نمازوں کے وقت میں، یہ کام سعودی عرب میں بھی ہوتا تھا یا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر ایک جرمانہ ہوتا تھا کہ وہ اتنا ان کو فائن بھرنا پڑے گا، ایک چاہے تھوڑا سا ہو. لیکن لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے کہ جو نماز کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ انسان نے اپنی نماز چھوڑی، اس کو تو ترغیب اور ترہیب سے کام چلے گا، سمجھانے سے، بجھانے سے، دعوت دینے سے. لیکن اگر کوئی نمازوں میں جان بوجھ کر رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور اس کی وجہ سے حکومت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس آدمی کی وجہ سے نمازوں میں رکاوٹ پڑے گی، تو حکومت اس رکاوٹ کو ہٹا دے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا معاملہ زکوٰۃ کا ہے. تو زکوٰۃ کے لیے جیسے آپ نے بات فرمائی، بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ زکوٰۃ کی جو کلیکشن ہے یہ بنیادی طور پر حکمران کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یہاں تو ہم ذاتی طور پہ زکوٰۃ دے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ سرکار کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. بینکوں سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ کاٹی جائے تو وہ زکوٰۃ ان کی نہیں کٹتی. بیسک ذمہ داری حکمران کی ہے. ٹھیک ہے. اب قرآن کریم کی یہ آیت حکمران سے کیا تقاضا کر رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرے، لوگوں سے زکوٰۃ لے، اور وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین وغیرہ، تو وہ جو 8 مدات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے ان مدوں پر خرچ کی جائے، کیا اس جانب اشارہ ہے؟ یہ بڑا اہم باب ہے اسلام کا، زکوٰۃ. اور زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو حقوق اللہ میں بھی آتا ہے اور حقوق العباد میں بھی آتا ہے. ٹھیک. یعنی اس حوالے سے کہ لوگوں کو زکوٰۃ پہنچتی ہے. اور زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے تک تمام عمال حکومت باقاعدہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومتوں کی طرف سے جاتے تھے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو یہ طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا، اور ان زکوٰۃوں کو لے کر ان تمام ضرورت مند مستحقین تک پہنچانا جو مالی طور پر معاشرے کے کمزور افراد ہوتے ہیں ان تک پہنچانا یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ کام اگر حکومتیں ایمانداری کے ساتھ کریں، ذمہ داری کے ساتھ کریں، آج جو ہم اتنا پریشان پھرتے ہیں کہ جی تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں بھوک اور افلاس سے، اور فلانے عورت نے خودکشی کر لی اپنے بچوں کو لے کر، کوئی مرد اپنے بچوں کو فروخت کرنے بیٹھ گیا، یہ غربت کا خاتمہ بہت بڑی حد تک ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے پورا کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بنیادی کام، بنیادی ذمہ داری یہ حکمران کی ہے، تو جو کلیکشن ہے زکوٰۃ کا وہ مرکز کیوں نہیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا؟ ہم ذاتی طور پر جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ذاتی طور پر تو چلی جاتی ہے زکوٰۃ، جو غریب غربا جو فیملی میں ہیں یا باہر ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں. لیکن بنیادی اصل ذمہ داری تو یہ حکمران کی ہے نا کہ وہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ کرے اور پھر معاشرے کو ایسا بنائے کہ زکوٰۃ لینے والے ہاتھ کم ہوتے چلے جائیں اور زکوٰۃ دینے والے ہاتھ بڑھتے چلے جائیں. یہ بنیادی کام ہے. نفسیات ایسی ہونی چاہیے حکمران کی.
تو اس کے لیے جو جسے کہتے ہیں نا روڈ میپ، ٹو ڈوز، کرنے کے کام، حکمت عملی، وہ کیا بنانی چاہیے ایک حاکم وقت کو؟ اس موضوع کے اوپر سب سے زیادہ کام ضیاء الحق صاحب نے کیا، ضیاء الحق صاحب مرحوم نے۔ اچھا، نظام زکوٰۃ جو ہے ان کے زمانے میں ہمارے ملک میں قائم ہوا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ 1980s کے اندر یہی کام ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے باقاعدہ پوری وزارت اس کی بنی، پورا ادارہ ہمارے ملک میں زکوٰۃ اور عشر کا قائم ہوا، اور زکوٰۃ کا کلیکشن کا ایک نظام مرتب ہوا۔ ٹھیک، مگر وہ طریقہ کار تو ہوا، بینکوں سے زکوٰۃ اسی میں کٹنی شروع ہوئی، اور زکوٰۃ کی تقسیم بھی اس وقت مجھ کو یاد ہے کہ باقاعدہ زکوٰۃ کونسلیں بنی، وفاقی زکوٰۃ کونسل آج بنی، تک ہے، وہ آج تک چل رہا ہے، لیکن معاشرے سے کیا لیکن غربت اس کا وقت بڑا خاتمہ ہوا؟ بڑا نہیں اچھا ہوا، بیت المال بنے، آج تک قائم ہے بیت المال، لیکن ہم اصل میں کسی کی حکومت یا کسی ملک کے نظام کو یہاں زیر بحث نہیں لا رہے۔ صحیح۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بات فرمائی، میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ کلیکشن، زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنا بنیادی کام حکمران کا ہے۔ صحیح۔ کیا عالم اسلام میں زکوٰۃ کی کلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں کہیں، اور اس کی ڈسٹریبیوشن، تاکہ غربت کا خاتمہ ہو؟ یہ جو یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مستحق افراد ہیں، مفلس ہیں، یہ زمین پر بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیے، ہمارے حکمرانوں کو سمجھائیے آپ کہ ان کے کام یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں، اور جو ماضی میں کام ہوئے، ماضی میں اب ہونے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے وصول کیا جائے، لیکن حکومتیں چونکہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور نظام اس معاملے میں ہمارا باقاعدہ فول پروف نہیں ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ فنڈ میں نہ پیسہ آتا ہے، نہ حکومتیں ذمہ داری سے پیسہ لیتی ہیں۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسہ صحیح طریقے سے ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا ان مستحقین کی طرف جو مستحقین اس وقت ہوتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کو یہ چاہیے، اور اگر اس کام کا وہ سنجیدگی کے ساتھ کریں تو غربت کا خاتمہ ہمارے معاشرے سے ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے وصول کیا جائے، اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے وصول کر کے مستحقین تک، غریبوں تک اس زکوٰۃ کے پیسے کو پہنچایا جائے۔ یہ ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی ہے، یہ ذمہ داری اہل اقتدار کی ہے، یہ ذمہ داری ہمارے سربراہان وقت کی ہے کہ اس باب کو، اس چیز کو، اس شعبے کو بہت زیادہ اس کو ایفیکٹو بنائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ یہ کام اگر حکومتیں نہیں کر رہی، اور یہ کام اگر حکومتوں نے انجام نہیں دیے، تو زکوٰۃ تو بہرحال فرض ہے تمام لوگوں کے اوپر۔ ہمارے ہاں دو مسئلے بہت بڑے پیچیدہ ہیں اس وقت پورے معاشرے کے اندر۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں زکوٰۃ کی ایجوکیشن ہمارے ہاں نہیں، یعنی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کیسے کی جائے گی۔ اس معاملے میں قرآن پاک کا حکم ہے کہ یہ ذمہ داری حکومتوں کی ہے، یہ ذمہ داری سربراہان حکومت کی ہے کہ آپ زکوٰۃ کو کلیکٹ کریں، اس کی ایجوکیشن لوگوں کو فراہم کریں، اس کے طریقہ کار کو فراہم کریں۔ مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں لوگ زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس پر ٹی وی کے پروگرام ہو، میڈیا کے اوپر پروگرام ہو، اور حکومتوں کی طرف سے اس کو سپورٹ ہو کہ جی زکوٰۃ کیسے نکالی جائے۔ اپنے ہاں جو زکوٰۃ کا ہمارے ہاں شعبہ ہے، جو پہلے سے 80s سے قائم ہے اور آج تک قائم ہے، لیکن بدحالی کا شکار ہے، تباہ و بربادی کا شکار ہے، وہ صحیح معنوں میں کلیکشن ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کام یہ کہ لوگوں تک وہ صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتا، اور جن لوگوں کو پہنچتا ہے، کلیکشن کون کر رہا ہے اس مملکت میں؟ کلیکشن ہو رہی ہے بینکوں کے ذریعے سے۔ نہیں تو بینکوں کے ذریعے کلیکشن نہیں ہو رہی نا، ڈیڈکشن ہو رہی ہے۔ ہاں وہ ڈیڈکشن ہے، بس وہی کلیکشن ہے، وہی ڈیڈکشن ہے۔ باقاعدہ کلیکشن کا کوئی نظام ہمارے یہاں نہیں، کوئی کلیکشن کا ہمارے یہاں نہیں، جبکہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے۔ بے شک کتنا کام ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے، کلیکشن کے بعد ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے نا، بے شک تو رفتہ رفتہ یہ معاملات، وہ بھی بینکوں سے جو کچھ ہوتے تھے وہ بھی اب بہت کم ہو کر رہ گئے، اور وہ اتنی کم مقدار میں ہیں کہ وہ اس سے کچھ بھی نہیں ملتا، اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بیت المال کا قیام ہو تو اس جانب مسلمان حکمرانوں کو خاص توجہ دینی چاہیے، جو کہ نہیں دے رہے، ان کے کان پر جو نہیں رہیں رہی، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اور یہ حکمرانی جو ہے یہ صرف ایک تمکن کے لیے نہیں ہوتی، یہ کوئی افتخار، اور یہ بلکہ جیسے آپ نے بھی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا
کہ یہ حکمرانی آزمائش ہوتی ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ آزمائش ہے. ایسا نہ ہو کہ عوام حکمران کو گالیاں دیں بے شک. اور حکمران عوام کو. تو یہ عوام میں جو اس کے جو حکمرانوں کے جو اثر پذیری ہے، بلکہ جو اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک پہنچیں. اب ذرا ہم تیسرا نقطہ جو یہ آیت بیان کر رہی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف. اب یہ جو اب یہاں پر امرو اور یہاں پر حکم کی بات ہے، آرڈر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں. نیکی وہ جس کی سند اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہو. مرضی سے نیکی گھڑی نہیں جا سکتی. نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. معروف منکر نہیں ہو سکتا، منکر معروف نہیں ہو سکتا. تو یہ کیا ذرا بتائیے کہ اس میں کیا اللہ فرما رہا ہے؟ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. امروا بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کا حکم دو. یہ حکمرانوں کے دو کام آ گئے، نماز کا نظام قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا. تیسرا کام آ گیا اچھے کاموں کا حکم کرنا. اچھے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام کام، وہ تمام احکامات شریعت کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حکومتیں خود اپنائے بھی، ان کو امپلیمنٹ بھی کرے اور اس کی ذہن سازی کرے، اس کی تربیت لوگوں کو دے. کہ جی مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وہ تمام کام جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ تمام کام جس سے حکومتوں کو بہتری ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، وہ تمام کام جس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کاموں کو بتانا یہ حکومت کی ذمہ داری. سبحان اللہ. ان کاموں کو بتانا یہ حکومت کے فرائض منصبی میں شامل ہے. آج ہمارے ہاں جو مسئلے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں حکومتوں کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی. میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ ہمیں حکومتوں کی طرف سے رہنمائی نہیں ملتی. مثال کے طور پہ حکومتوں کی طرف سے یہ رہنمائی نہیں ملتی کہ جی کون سے کام، ملازمت کیسے کی جائے گی، تجارت کیسے کی جائے گی. یہ اس معاملے کے اندر حکومتیں انوالو ہوں، ان کی طرف سے ایجوکیشن ہو. ہم ہر انسان ایک اپنی گھریلو زندگی رکھتا ہے، ہر انسان ایک اپنی زندگی وہ ہے جو باہر کی دنیا کی زندگی ہے. اس معاملے کے اندر ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں، اس کی ایجوکیشن، اس کی تربیت، اس کی رہنمائی یہ حکومتوں کا کام ہے کہ ان کو مہیا کریں. اس وقت جو دیکھیے ان بچوں کی، انسانوں کی تعلیم کی دو بنیادی مرکز ہیں. ایک ماں باپ، ایک گھر، اور دوسرا اسکول. یہ دو بنیادی درسگاہیں ہیں تمام انسانوں کی. یہی سے انسان آگے چلتے ہیں. وہ دونوں درسگاہیں اچھی ہوں گی، سب چیز اچھی ہو جانی ہے. یہ دونوں درسگاہیں جو ہیں آج خالی ہیں ان تمام چیزوں سے جس سے بچہ ایجوکیٹ ہوتا ہے. گھر میں تربیتوں کا نظام ختم، میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر، رسائل و جرائد کے اندر تعلیم و تربیت اور اخلاق و کردار کو صحیح کرنے کے لیے چیزوں کا تذکرہ بڑا کم ہو گیا. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری حکومتیں اپنے نظام الاوقات میں، ہماری حکومتیں اپنے ذرائع ابلاغ کے اندر اس بات کو بہت پیش نظر رکھیں کہ ہمیں اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا کیسے. اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے دیکھیے، ایجوکیٹ کرنا آج ہمارے معاشرے کی جو گڑبڑ کی اور بگاڑ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے کانوں میں وہ باتیں پہنچی ہی نہیں جو باتیں ان کے اخلاق و کردار کو صحیح کرنے والی، اور وہ باتیں پہنچائی بھی نہیں جا رہی. اصل میں وہ نیکی کی فصل وہ کاشت کرنی پڑتی ہے، بلکہ ماحول ایسا بن جائے کہ نیکی عادت بن جائے. نیکی عادت. اللہ اکبر، ایسا کام ہونا چاہیے. ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ کے حوالے سے کہ سد ذرائع، دین بڑی اہمیت دیتا ہے. ذرا سد ذرائع پہ کچھ گفتگو فرمائیے کہ اگر کوئی بدکاری کی خواہش بھی رکھے خدا نہ خواستہ، یا شراب نوشی کی خواہش بھی رکھے خدا نہ خواستہ، تو سد ذرائع یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مواقع ہی فراہم نہ ہونے دے کہ اس بدکاری یا کسی بھی بدعمالی اس کی دسترس میں ہو جائے اس کے. بڑی اہم بات کی ہے، بہت اہم بات ہے آپ نے فرمائی، بڑی اچھی بات آپ نے کہی. دیکھیے بنیادی طور پر جو معاشرے بنتے ہیں
وہ چند چیزوں سے وجود میں آتے ہیں۔ نمبر ایک تعلیم، گھر کی تعلیم اور اسکول کی تعلیم، یہ دو بنیادی اہم چیزیں ہیں۔ نمبر دو معاشرہ، معاشرت جو تیار ہوتی ہے نا، اصل میں سب سے بڑی چیز انسان کو اسکولوں کی اور گھروں کی تعلیم کے بعد ایک کلچر ہے، ایک معاشرہ ہے، جو معاشرہ انسان کو تعلیم دیتا ہے۔ اس معاشرے کی نگرانی کرنا، اس معاشرے کو صحیح رکھنا، یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں۔ جی، وہ جو پوچھا جائے گا جی کہ تم نے کیا معاشروں کو ٹھیک رکھا بے شک۔ یا نہیں رکھا، عادل حکمران کہاں ہوگا، کس عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ معاشرہ وجود میں آتا ہے تعلیم سے، اخلاق سے اور حکومتوں کے کام کرنے سے، اس کے بغیر معاشرہ نہیں بنتا۔ اب مثال کے طور پہ جرائم کے اوپر سزا، کہیں تعلیم کام کرتی ہے، کہیں حکومتوں کے ڈنڈے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں حکومتوں کے قوانین کام کرتے ہیں۔ تو معاشرہ کلچر جو وجود میں آتا ہے، اگر انصاف پورا ہو، جی ہاں، معاشرے میں جرائم کی سزا پوری ہو، اور معاشرے کے اندر تعلیم پوری ہو، اور ان تمام چیزوں کے راستے روکے جائیں جو انسانوں کے اور نوجوانوں کے اخلاق اور کردار کو خراب کرنے والی چیزیں ہوں، جیسے چرس ہے، جیسے مثال کے شرابیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نائٹ کلب ہیں، یا انسانوں کے اخلاق و کردار کو خراب کرنے والی جو بھی چیز ہے، وہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اس پر نظر رکھنا حکومتوں کے کام ہوتے ہیں۔ محض یہ کام کہنا، میں تو یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ آج کل لوگوں نے ایک ہی جملہ رٹا ہوا ہے کہ جی علماء سے اپیل کرتے کہ جی امن پھیلائیں۔ بھائی امن پھیلانا صرف ایک طبقے کا کام نہیں ہے، تعلیم دینا ایک طبقے کا کام نہیں ہے، یہ معاشرتی کام ہے، سب کو مل کے کرنا ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طریقے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے حکومتوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ قرآن پاک کی ایک آیت جو آپ نے بھی ابھی بار بار کوٹ کی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایک طرف حکمرانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نظام قائم کریں، کہ اللہ کی عبادات کے، اعطاء زکوٰۃ کے، لوگوں کو اچھی چیزوں کو آپ بتائیں، بری چیزوں سے روکیں، تعلیم کے ذریعے بھی روکیں، بائی فورس بھی روکیں، نہو عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکیں، زبردستی بھی روکنا پڑتا ہے، سزائیں دے کر بھی، اور تعلیم کے ذریعے بھی۔ یہ تو کام حکومتوں کے۔ اور ادھر اللہ رب العزت نے عوام الناس کو یہ تعلیم دی کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ جی ہاں، ان کو یہ نہیں تعلیم دی کہ تمہارا ہیرو وہ ہوگا جو جا کر سڑکوں پہ جلوس نکالے گا، تمہارا ہیرو وہ ہوگا جو جا کر سگنل توڑے گا اور شیشے توڑے گا، پتھراؤ کرے گا، وہ تمہارا ہیرو نہیں ہے۔ ہیرو اس کو کہا کہ جو اپنے حکمرانوں کی جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا، حکمرانوں کی بات ماننا، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ کوئی صرف قانون کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک سوچ کا فرق ہے، وہ سوچ کا فرق یہ کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں گاڑی، اگر مثال کے طور پر میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اور میں نے سگنل توڑ دیا، میں سمجھتا ہوں میں نے کوئی غلطی نہیں کی، ٹھیک ہے، پولیس والے نے تو نہیں دیکھا مجھ کو، کیمرے میں تو نہیں آیا، بہت خوش، بہت اچھا کام کیا۔ اور غلط اوورٹیکنگ کر رہے ہیں، غلط پارکنگ کر رہے ہیں، گھروں کے سامنے، دروازوں کے سامنے گاڑیاں کھڑی کر دیں، گاڑیوں کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی غلط نہیں کی۔ قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ اپنے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کی اطاعت۔ عوام کو تاکید یہ کہ اپنے حکمرانوں کی بات مانو، ان کے قوانین، اس میں جو ایک بینچ مارک ہے، وہ بینچ مارک یہ کہ جب تک اللہ اور جب تک حکمران کسی حرام اور ناجائز کام کا حکم نہ دیں، ان کی پیروی کرنا فرض ہے، ان کی پیروی کرنا لازم ہے۔ جی ہاں، اب اگر ایک آدمی نے کوئی قانون توڑا اور کسی قانون کی خلاف ورزی کی، وہ اس نے قانون نہیں توڑا بلکہ در حقیقت اس نے قرآن پاک کی خلاف ورزی کی اللہ اور گناہ کبیرہ کیا۔ ہم نے اگر اوورٹیکنگ کی، ہم نے اگر سگنل توڑا، ہم نے اگر کسی گاڑی کو بلاک کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہم نے قانون توڑا؟ نہیں، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ جتنے قوانین ہیں حکومتوں کے، اس میں کوئی حرام اور ناجائز اگر چیز نہیں ہے، تو ان قوانین کی پابندی کرنا بھی ایک عام انسان کا فرض ہے۔ جو حکمران وقت ہے جی، جس کی اطاعت کرنے کی بات آپ فرما رہے ہیں، وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے۔ حکمران وقت، جی جی بالکل، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال السلطان ذل اللہ فی الارض۔ جی ٹھیک ہے نا، لیکن اب یہاں تھوڑا ایک سوال آپ کی اجازت ہو تو رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر سے پہلے اتی کا لفظ نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. وہاں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو اولی الامر سے پہلے کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اولی الامر کا بھی جو کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع ہو. بے شک بالکل 100%. تب وہ جا کے اللہ کا نمائندہ بنتا ہے. 100% بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل صحیح. تو اگر یہ سگنل جیسے آپ نے بات فرمائی کہ اگر سگنل کی پابندی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ کوئی یہ مقامی ریاستی قانون پامال ہو رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے جو آپ نے فرمایا. جی بالکل ایسے. تو گناہ کبیرے کا ارتکاب اگر ایک شخص کر رہا ہے تو اسے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا جو حکمران ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہا. تو یہ ایک اجتماعی دین اجتماعیت کا نام ہے نا. حکومتوں اور عوام کے مابین سب سے بڑا رشتہ اعتماد کا رشتہ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے. مغرب کی ہم بڑی برائیاں کرتے ہیں لیکن مغرب میں ٹیکس دیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ ٹیکس ہم ہی پہ لگے گا اور جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو یہ پیسے مجھے ملتے رہیں گے. لیکن آج دو اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر اور وللہ عاقبۃ الامور. پلٹ کے اللہ کی طرف ہی جانا ہے. انجام کار وہ اللہ ہی جانتا ہے, وہ اللہ ہی کے پاس ہے. تو یہ حکمرانوں کو دیکھنا چاہیے, سوچنا چاہیے اور قرآن کریم سے ایک جڑاؤ ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ حاکم کی حیثیت سے میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ حکمرانی یہ کوئی افتخار کی بات نہیں, یہ آزمائش کا معاملہ ہے. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. ہم ڈاکٹر زبیر عثمانی صاحب کے بڑے ممنون ہیں, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے اور ہم نے آپ سے بہت سیکھا. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کسی اور پروگرام میں مفتی صاحب کو ہم زحمت دیں گے, وہ تشریف لائیں گے اور پھر کسی اور موضوع پر اور کسی اور قرآن کریم کی آیت پر ہم مفتی صاحب سے تفصیلی گفتگو کروائیں گے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں ذکر ہے کہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. درست جواب سورہ ہمزہ اور آیت نمبر 7. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. واقعہ معراج کی سب سے پہلے تصدیق کس صحابی نے کی؟ 3 آپشنز. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے, یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, یا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت قرآن اندازی کا. محترم ڈاکٹر مفتی زبیر عثمانی صاحب نے ایک پرچی نکال لی اور آج کے ونر ہیں یہ ہے آئمہ بی بی. آئمہ بی بی, کوہارٹ روڈ پشاور. کوہارٹ سے, کوہارٹ روڈ پشاور. اچھا, پشاور سے. کوہارٹ روڈ پشاور. ٹھیک. آئمہ بی بی صاحبہ پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کر رہے ہیں ہم بہت خوشی کے ساتھ, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے. عقیدے میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار